صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام عزیزان محترم، قرآن کریم دے اعتبار نال سب انساناں وچوں کچھ انسان ایسے نے جنہاں نو اللہ تعالی باقی انساناں وچوں چن کے الگ شانہ عطا فرماتا ہے۔ جیسا اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا علیہ السلام، ونوحا اور حضرت نوح کو چنا، وآل ابراہیم اور ابراہیم کو آل سمیت چنا، وآل عمران اور آل عمران کو چنا، علی العالمین، ایک دو چیزوں پر نہیں، علی العالمین، عالمین سے اسے چن لیا ہے۔ ایدے نال ملدی جلدی ایک ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری نعمتوں کا چرچا کرو جو میں نے تم پر کی، انعمت علیکم، تم پر میں نے نعمتیں کی، وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں رب نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، فضلتکم علی العالمین۔ تو انسان تے سارے ہی برابر ہوندے ہیں، یہ بات بندیاں دے ذہن وچ بھوت سوار ہوندہ ہے نا بھئی لو جی سارے ہی برابر نے، بھئی سارے انسان دی حیثیت نال برابر نے، لیکن کیا پتر تے ابا برابر نے؟ باپ تے بیٹا رتبے چ برابر نے؟ تو پھر دونوں انسان نے نا برابر ہونے چاہیے۔ تو یہ مراتب نے جڑے اللہ نے بندیاں نو انہاں دیاں گھراں وچ بھی عطا فرمائے، جویں انساناں دے گھراں وچ مراتب نے، ایویں انساناں دے جہان تے بھی مراتب نے، اور ساری کائنات وچ اللہ نے جس طرح رسول اللہ نو فضیلت عطا فرمائی، ایسے ہی حضور دی آل نو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود رسول اللہ فرما رہا۔ عزیزم، اسی جائزہ یہ لینا ہے کہ جنہاں نو چن لیندہ ہے انہیں کیسیاں خوبیاں ہوندیاں جڑے چنے ہوندے ہیں، اور وہ کی ہوندے ہیں جس تو رب انہاں چن لیندہ ہے، وہ کیڑی صفات نے جڑی انسان نو دوجیاں انساناں تو ممتاز کر دیا۔ آل رسول وچ سب تو بڑی صفت یہ ہے انہاں دا تعلق نسبی اعتبار نال رسول اللہ نال ہے، یعنی رسول اللہ دی اولاد نے۔ تو کسے رب دے پیارے دی اولاد ہونا، اللہ دے محبوب بندے دی اولاد ہونا،
یہ فضیلت ہے۔ اس دا استدلال امام حسین نے اپنے ایک منکر تے فرمایا سی، جدو ایک بندے نے انہاں تے سوال کیتا، آپ نے جواب دیتا تے وہ آپ دی فضیلت دا منکر سی، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک وچ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دو انبیاء نے جنہ بچیاں دی ڈگدی دیوار کی سی انہاں بچیاں میں کی خوبی سی، تو ابن الارزق نے کیا کانا ابوہما صالحا، انہاں دا والد نیک آدمی سی۔ آپ نے فرمایا انہاں دا والد بڑا سی یا رسول اللہ بڑے سن؟ اس نے کیا یقیناً رسول اللہ بڑے سن۔ تو آپ فرما دیں کہ اگر پھر انہاں دے والد دی وجہ تو انہاں دے بچیاں دا احترام ہے تو رسول اللہ دی وجہ تو انہاں دی اولاد دا احترام کیوں نہ ہوئے گا؟ لیکن ایک فضیلت ہے اور یہ سب تو بڑی فضیلت ہے کہ وہ آل رسول، مگر آل رسول ہون دے فیضان دی وجہ تو انہاں وچ اللہ نے کچھ الگ اور خصوصی صفات بھی عطا فرما رکھی ہیں، جیسا کہ ساڑی ممدوح شخصیت حضرت امام علی اوسط، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، اے امام حسین دے بیٹے، بڑے علی، چھوٹے علی، درمیانے علی، انہاں دی جو عمر مبارک ہے وہ کربلا وچ 22 سال سی، 22 سال آپ دی عمر مبارک سی، نام آپ دا علی ہے، علی اوسط۔ حضرت علی دی شہادت کو 2 سال قبل امام زین العابدین امام حسین دے گھر پیدا ہوئے۔ ایران دے بادشاہ یزدجرد دی پوتی سیدہ شہر بانو دے وطن آل ساسان ہسٹوریکلی اعتبار نال دنیا دے وڈے خاندانہ میں شمار ہوندے ہیں کہ انہاں دی صدیاں ایران، عراق اور اس پورے علاقے بلوچستان تک حکومت سی۔ آل ساسان انہاں وچوں اے شہزادی سی اور آل رسول وچوں حسین پاک شہزادے سی۔ حضرت عمر نے اس نکاح نو مدینہ شریف وچ انجام دیتا، حضرت عمر نے نکاح پڑھایا، حضرت عمر نے ہی اس دی تجویز فرمائی کہ یہ تزویج ممکن ہو سکے۔ تو اس مائی صاحبہ دے بطن وچوں حضرت سید زین العابدین پیدا ہوئے۔ جی آپ کو سمجھ آ گیا؟ حضرت زین العابدین 2 سال دے سن جدو مولا علی دی شہادت ہوئی تو مورخین کہندے ہیں کہ 2 سال آپ نو بچپن میں مولا علی دی صحبت میسر آئی اور آپ نے روحانی علم دی ابتدا مولا علی تو کی۔ پھر آپ نے اپنے بچپنا 10 سال امام حسن نال گزارے، 12 سال دی عمر آپ دے چچا جان شہادت دے رتبے تے فائد ہوئے، وصال فرمایا۔ پھر حضرت امام حسین نال 10 سال کربلا وچ آپ شادی شدہ سن اور امام محمد باقر پیدا ہو چکے سن۔ امام محمد باقر کربلا وچ موجود سن، بچپنا سن۔ امام زین العابدین واقعہ کربلا نو اپنی آنکھاں نال ویکھیا، نہ کسی تو سنیا ہے نہ کسی کو سمجھیا ہے، خود اکھاں نال تکیا ہے۔ پھر 5,500 کلومیٹر دا سفر طے کیا ہے امام پاک۔ یہ سارا کچھ آپ نے اپنی اکھاں نال تکیا ہے
اور اس تو بعد آپ نے حکومت دے نشیب و فراز بادشاہ دا بدلنا اس سارے نو تکیا ہے اور بڑے منفرد انداز نال آپ نے اپنے خاندان دی بھی حفاظت فرمائی ہے اور اپنے دین دی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ آپ دے مختلف القاب نے نام لقب اور کنیت وچ فرق ہے۔ نام لقب اور کنیت، نام وہ ہوندا ہے جنہوں والدین رکھ دیں، جیسا کہ آپ دا نام سی علی، نام آپ دا علی سی۔ لقب سی سجاد، کیا لقب سی؟ سجاد۔ اچھا جیڑا مسلح ہوندا ہے نا جدے اوتے اسی نماز پڑھنے ان سدے نے سجادہ، کی سدے نے؟ سجادہ۔ اور جیڑا بندہ مسلح تے اتنا پوے کہ مسلح او دی شخصیت دا حصہ لگدا ہوئے، اس نو عربی میں سجاد کہندے ہیں۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نا؟ یعنی جس بندے دی مسلح اتے بیٹھنے دی مطلب آپ 1000 نفل روز پڑھ دے سکتے، 1000 نفل آپ روز پڑھ دے سکتے، تو اگر کوئی آدمی 1000 نفل پڑھے گا تو آپ اندازہ لگاؤ 24 گھنٹے ہیں جڑا بندہ 1000 نفل پڑھتا ہے وہ دا کتنا وقت مسلح تے گزرے گا، اور یہ فرض نمازاں تو علاوہ ہے، یہ تلاوت قرآن مجید تو علاوہ ہے۔ میں کہندا ہوں نا کہ ساڑھے پاکستان انہاں بندیاں دی کثرت ہے جڑے دوجیاں بندیاں تو آل رسول نو منوانا چاہتے ہیں۔ میں کہندا ہوں نا کہ ساڑھے پاکستان میں انہاں بندیاں دی کثرت ہے جڑے صحابہ نو دوجیاں بندیاں تو منوانا چاہتے ہیں۔ انہاں دا دعویٰ ہے کہ اسی مننے ہاں لہذا دوجے بھی صحابہ نو منو۔ ایک گھر دا دعویٰ ہے کہ اسی آل نو مننے ہاں لہذا دوجے آل نو منو، اور سواد والی گل ہے بنا انہاں صحابہ نہ آپ مننے جڑے منوانا چاہتے ہیں تے نہ انہاں آل نو جو مننے جی میں منن دا آکے جڑے دوجیاں تو منوانا چاہتے ہیں۔ بھائیہ پہنا آپ تے مان لو، جس بندے کدی نماز فرض بھی نہیں پڑھی تو آندہ ہے میں آل رسول دوجیاں تو منوانا ہے، بھائیہ پہنا مانتے لے، تیرے مرشد دا نام زین العابدین ہے، عبادت گزار سارے نے پر جڑا عبادت گزاران دی زینت ہے وہ تیرا مرشد ہے، تو کدی فرض نہیں پڑے۔ وہ آندہ ہے میں دوجیاں تو امام منوینے، انہیں تو پوچھو 12 چو کلین شیو کیڑا آئی؟ آکھے کوئی نہیں۔ میں کہ تو روز اٹھ کے سویرے نائی دے پیش ہونا ہے دے کلین شیو کرا کے دے 12 نے میں امام منوینے بندے آتے پہنا آپ تے مانلا بھائیا۔ 12 چو کس امام نو قرآن کدی نہ پڑھنا آیا؟ 12 چو او وکھا جڑا حافظ نہیں، یہ 12 امامہ چو او امام ہے جڑا حافظ قرآن نہیں۔ ایک تے انگل رکھو، وہ تے نیدے تے بھی پڑھ دیا ہے۔ تُسی بھائی جی سکولوں مسیطوں پڑھ کے نکلے ہوتے، عمر 50 سال ہو گئی ہے، اجے تائیں دوبارہ نہیں کھولیا۔ وہی پڑھیا جڑا ذکر پڑھایا ہے کہ نہیں ایک آیت دی، اس تو علاوہ تُسی کھولیا نہیں تے تُسی امام سارے جہان تو منوینا چاہتے ہو؟ باجی پہنا آپ تے مان لو، مقام حیرت۔ انہوں نے پوچھو امام حلال کھان دا حکم دے دیا یا حرام دا؟ آکھن گے حلال کھان۔ آکھن گے کہ امام حلال کھان دا حکم دے دیا ہے، آپ سارا دن حرام ڈھونڈ دیا رہنا۔ وہ بندے آندے نا سی امام بندیاں تو منوینے نے۔ بھائی جی یہ وہی گل ہے
کہ کسی چین سموکر نو دعوت دیتی جائے کہ اگاں سگریٹ کے نقصانات تے لیکچر دے، یعنی وہ خود بندہ چین سموک کرے بجھن ہی نہیں دینا، وہ دوجیاں دسے بجی سگریٹ پینا نہیں صحیح، وہ دی گل مننی جائے گی؟ چلو انج کہہ لو ایک بندہ شیو کریندا ہے کلین، انہاں کہہ جائے کہ ممبر تے آ کے داڑھی دے فضائل تے بیان کرو، تو دا فضائل تے بیان کرنا کیسا ہوئے گا؟ دا اثر ہوئے گا؟ بھائی صاحب امام منوین دی بجائے پہلا امام آپ منو، صحابان دوجیاں تو منوین دی بجائے پہلا صحابان آپ منو، مڑ دوجیاں تو منواؤ تاکہ پتہ لگے آپ من کے منوا رہے۔ امام سجاد، امام زین العابدین، زین العابد عبادت کرنے والوں کی زینت، 5 حج کیتے نے امام زین العابدین۔ اور ایک جملہ میں فضائل حج وچ پڑھے، علامہ زکریا لکھتے کہ امام زین العابدین جدو احرام بن دیا ہے نا تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، جدو احرام بننا نا حج دا تو پہلی باری کہنا لبیک تے بے ہوش ہو کے گر جانا، بے ہوش ہو کے گر جانا اور رنگ زرد ہو جانا جدو کہنا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں۔ خشیت الہی دا اتنا غلبہ سی امام، اتنا خوف خدا والے سے، اور جدو آپ حج کرتے ہیں نا امام زین العابدین حج تے جاندے ہیں، مدینہ تو لے کے مکہ تک سارے راہ وچ آپ دے کیمپ ہوندے ہیں تاکہ مدینے دے راستے جڑے حج کرنے والے مسافر نے وہ جان لگیاں وی تے آن لگیاں وی امام دے دسترخوان تو لنگر کھاندے رہے۔ ایک مرتبہ یزید دے لشکر نے مدینہ شریف تے حملہ کیتا تو مدینہ شریف تو بعد ایک آپ دا مزرہ سی، مطلب آپ دا اس جگہ تے جائیداد سی، جاگیر سی امام زین العابدین، آپ اس جگہ تے منتقل ہو گئے اور اس جنگ وچ عملاً آپ نے حصہ نہیں لیا، آپ منتقل ہو گئے۔ بات جدوں مدینے دے لوگاں نے یزید دے خلاف بغاوت کی ہے، ادو بھی آپ منتقل ہو گئے، جن وچ عبداللہ بن غسیل الملائکہ شہید ہوئے اور 10,000 صحابہ شہید ہوئے اور بہت سارے صحابہ، ادو وچ آپ منتقل ہو گئے باہر۔ تو مروان بن حکم اور دی آل او دے گھر والے جدو لوگاں انہوں نے گھیریا نا، وہ نکلیا۔ دنیا اتے اگر کسی نے اس نے اس قابل سمجھا ہے کہ میں ہن پناہ مل سکتی ہے، وہ اس گھر مل سکتی ہے، آل مروان نے پناہ لئی سی امام زین العابدین کو اور سرکار نے انہوں نے پناہ دیتی ہے۔ اے سید، اے نے سید، آل مروان نو پناہ دیتی امام زین العابدین۔ اور پھر جب یزیدی لشکر نے حملہ کیتا تو مدینہ چونکہ چھوٹا جا اس وقت شہر سے چھوٹا جا، خوراک ختم ہو گئی شہر میں، تو امام نو پتہ لگا کہ مدینے دے لوگاں میں بھوک ہے، تو آپ نے غلے دے اونٹ لدے اور خود چل پئے مدینہ شریف کی طرف کہ اگر مدینہ شریف میں بھوک ہوئے تو میں لوگاں کھانا تقسیم کر۔ راستے میں یزیدیاں نے ناکہ لایا، اس نے ویکھیا تو نہ اونٹ روکے کہ سنوی غلے دی کمی ہے، تو اے تاجر غلہ بیچ دیو۔ آپ نے فرمایا کتنا چاہیے لبو، یزیدی فوج نو جتنا غلہ چاہیے سی اتنا لے لیا۔ جدو آپ ٹورن لگے تو نہ پوچھیا کہ حضرت قافلہ ٹورن لگے ہو، اے تاجر تو انہوں قیمت دی ضرورت نہیں، آپ فرما دینا سی قیمت نہیں لیندے، آپ لے جا۔
اپنے بابے دے قاتلین نو بھی سرکار نے لنگر عطا فرمایا ہے. یہ امام زین العابدین مدینے شریف اونٹ لے آندے بٹھائے اور مدینے دے غرباء نو مفت تقسیم فرمائے. قابل توجہ جملہ ہے، قابل توجہ. اللہ 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 اللہ. ٹھیک فرماندے نے بھئی دیکھو اسی تے اے عقیدہ رکھنے امام زین العابدین اپنے زمانے دے سارے انساناں چوں فضیلت والے. آپ دی یہ واقعہ ویسے بہار الانوار وچ، بہار الانوار وچ اہل تشیع دی کتاب تاریخ وہ دے وچ میں اودے حوالے نال کہہ رہا سنی مراجع وچ میں نہیں پڑھیا، اس حوالہ دے رہا. امام زین العابدین نو انہاں دے چچا محمد حنفیہ نے کہا کہ حسین برات بعد امام میں یہ مولا علی دے بیٹے اور کربلا میں شریک نہیں ہوئے. تو آپ نے فرمایا بھائی صاحب چچا جی رولا نہ پائیے، حجر اسود کو چلیے، تسی بھی حجر اسود نو بوسا دیو تے میں بھی دینا، تسی بھی حجر اسود نو سلام دیو تے میں بھی دینا، جی دے نال بول پیا وہ امام ہونا. میں کہا جی ہے تے وہ بھی پھر علی پاک دے پتر آئے، انہوں نے کہا بھئی بھتیجے تو گالی بڑی سوڑی کی، چلو چل پہ. پہلے محمد حنفیہ نے ہاتھ رکھ کے بوسا دیتا تے سلام دیتا، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ الحجر یمین اللہ علی الارض، حجر اسود زمین تے اللہ دا ہاتھ ہے. حجر اسود اللہ دا ہاتھ ہے. جس حجر اسود نو چومیا ہے اس کی سمجھے جی میں اللہ دے ہاتھ نو بوسا دیتا ہے، وہ جو اللہ دا ہاتھ ہے نا، اللہ جسم تو پاک ہے. لیکن ایک مثال ہے، انہیں بوسا دیتا، سلام بھی دیتا، جواب نہیں آیا. پھر امام زین العابدین نے بوسا دے کے سلام دیتا تو جواب آیا وا علیک السلام یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ دے بیٹے تو اڈے تے سلام ہو گئے. تو آپ نے فرمایا چچا جی فیصلہ ہو گیا ہے کہ امام کون ہے، لہذا اپنے زمانے دے تمام انسانہ وچ امام زین العابدین بلند رتبے تے فائز. آپ دے صاحبزادے فرما دے نے امام محمد الباقر فرما دے نے، امام محمد الباقر کہ جدو اسی اپنے والد نو غسل دینا سے انہوں نے کمیز اتاری ہے. جدو آپ دنیا تو چلے گئے تو کمیز اتاری امام زین العابدین نے. تو آپ فرما دے کہ انہوں نے پشت ہوتے سیاہ رنگ دے نشان سا جڑے بوریاں چکن والے مزدوراں نو ہوندے، اور وہ کس تو سن کہ آپ رات یا نیرے وچ اپنی پشت ہوتے لنگر دیاں بوریاں چاہ کے غریباں دے گھراں وچ تقسیم کر دے راندے ہائے ساری رات. اور پھر آپ تہجد دی نماز ویلے نماز واسطے کھڑے ہوندے سن. ایسے سن امام زین العابدین، ایسے سن امام زین العابدین. حضرت امام زین العابدین تشریف فرما. دیکھو انسان کی پہچان ہی غصے دے وقت ہوندی ہے. جدو انسان نو غصہ آوے نا ادو او دے اندر دی چیز چھلک کے باہر آ جاتی. امام تشریف فرمانے تو ایک خادم سی آپ کا، او دے ہاتھ وچ کھانا سی، تو کھانا سی شوربے آڑا، شوربہ بڑا گرم سی. وہ لے کے کتے آیا تو جدو امام دے کتے کھڑا ہویا نا او دے ہاتھ چو او برتن جڑا ہے وہ نکل گیا، چھٹ گیا اور امام دے اتے گریا. امام پاک نے وہ دل ویج کر کے تکیا تو قرآن دا حافظ سی. اس نے ویکھیا کہ سرکار شاید غصے چلے، اس نے قرآن دی آیت پڑھی کہ مومن دی شان والکاظمین الغیظ،
مومن غصے نو پی جاتا ہے. تو امام فرماتے ہیں قزمت غیظی، ہاں میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اس ویکھیا بھئی کم بندا ہے، غلام سی انہاں دا. اس اگلا حصہ آیت دا پڑھیا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں اف اللہ عنکا، اللہ بھی تینوں معاف کیتا ہے، میں بھی تینوں معاف کیتا ہے. اس پھر اگلا حصہ پڑھیا واللہ یحب المحسنین، جیڑا کسے تے بھلائی کرے اللہ او دے نال محبت کردا ہے. تو آپ فرما دیں انت حر، جا میں تین آزاد کر چھڑے. مورخ حیران ہے کو ساری دنیا غلطی تے سزا دے دیئے، ایک ایسا خاندان ہے جڑا غلطی تے جزا عطا فرما رہے ہیں. تو ایسے سن حضرت امام زین العابدین. زین العابدین اس واسطے لوگ انہوں نے کہندے سن کہ انہوں نے پورے سفر کربلا وچ کوئی نماز قضا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ قید خانے دے اندر بھی آپ نے نماز قضا نہیں فرمائی. عزیزان محترم، چونکہ گرمی بڑی شدید ہے، ورنہ میرا ارادہ سی کہ میں امام پاک دا جڑا دمشق دی مسجد وچ خطبہ آپ نے پڑھیا سی نو تھوڑا جہا خطبہ اج میں پڑھنا سی. دمشق دی مسجد وچ جدو آپ نے خطبہ پڑھیا سی یزید نال جو آپ دا معاہدہ ہویا سی، او دے چ بھی سی کہ ایک مینوں جمعہ دا خطبہ اج میں دینا ہے دمشق دی مسجد، جامعہ مسجد دمشق. تو انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک تے میں جڑا امام پاک دا خطبہ ہے نا دمشق دی مسجد ہے، وہ انشاءاللہ تو پڑھ کے سناؤں.